قادر کے دیوانوں، خواجہ معین الدین چشتی کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے مل کے گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، ارے وہ آقا جن کی مقدس بارگاہ میں ہر کوئی سائل جاتا ہے، ہر کوئی منگتا جاتا ہے، مرادوں کو پاتا ہے۔ دیکھیے جن کی مقدس بارگاہ رسالتہ میں صدیق اکبر گئے صداقت کے تاجدار بن کے چمکے، جن کی مقدس نورانی عرفانی بارگاہ رسالتہ میں فاروق اعظم گئے عدالت کے تاجدار بن کے چمکے، جن کی نورانی بارگاہ میں عثمان غنی ذوالنورین گئے سخاوت کے تاجدار بن کے چمکے، جن کی مقدس بارگاہ میں علی شیر خدا گئے شجاعت کے سردار بن کے چمکے، جن کی نورانی عرفانی بارگاہ میں میرے پیر مرشد سیدی غوث الورا گئے عبد القادر گئے ولیوں کے سردار بن کے چمکے، جن کی مقدس بارگاہ میں خواجہ معین الدین چشتی گئے ہند کے راجا بن کے چمکے۔ آگے وہ مقدس بارگاہ میں تمامی حضرات اپنی غلامی کا ثبوت تھے اور بابا سے بلند کے ساتھ مل کر بڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ خداوند قدوس قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی بے شک اللہ کے ولیوں کو خاصان خدا کو نہ کسی بات کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے۔ اس کائنات کی کھیتی میں اس دنیا میں بے شمار اولیاء تشریف لائے اور رہتی دنیا تک تشریف لاتے رہیں گے، قیامت تک تشریف لاتے رہیں گے، مگر اولیاء کی جماعت میں، اولیاء کے گروپ میں، اولیاء کے گروہ میں، اولیاء کی صف میں جس عظمت و وقار کے مالک وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے، آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ آپ کو اپنے نے تو غوث اعظم تسلیم کیا بلکہ غیروں نے، غیر مذہب نے بھی آپ کو غوث اعظم ہی تسلیم کیا۔ آپ علم عمل میں بے مثال تھے، آپ جہاں شریعت کے آفتاب تھے وہی طریقت کے مہتاب تھے، یعنی شریعت و طریقت کے مجموعہ بحرین تھے۔ آپ کو خداوند قدوس نے مستجاب الدعوت بنایا تھا، یعنی آپ کی زبان سے ترجمان سے جو کچھ کلمہ نکلتا، جو کچھ دعا نکلتی خدا اسے قبول فرما لیتا، یہاں تک کہ آپ کی دعا کی برکت سے تقریر مبہمی بدل دی جاتی۔ یہی وجہ تھی، یہی سبب تھا کہ تمام اولیاء کرام اپنی گردن کو آپ کے تلوے سے ملنے کو باعث برکت سمجھتے ہیں۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی فرماتے ہیں سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آ کے وہ ہے تلوار تیرا۔ اور مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سرگ ہے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سرگ ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کی تعریف کیا ہے؟ ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کون بندہ ہے؟ ولی وہ بندہ مومن ہے جس کا چہرہ انور دیکھنے سے خدا کی یاد آتی ہو، جس کی زندگی کا ہر فعل ہر کام خدا کی رضا کے لیے ہو۔ وہ کسی سے دوستی کرے تو خدا کی رضا کے لیے کرے، وہ کسی سے دشمنی کرے تو خدا کی رضا کے لیے کرے، گویا اس کی زندگی کا ہر کام، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر کام خدا کی رضا کے لیے ہو۔ آئیے میں آپ کو حدیث قدسی سنا کر چلوں۔ حدیث قدسی خدا فرماتا ہے جو میرا ولی ہوتا ہے، جو میرا دوست ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کوئی فعل کوئی کام کرتا ہے۔ جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے۔ پتہ چلا، معلوم ہوا، آنکھ ولی کی ہوتی ہے، دیکھنے کی قوت خدا کی ہوتی ہے، پیر ولی کے ہوتے ہیں، چلنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ ولی کے ہوتے ہیں، کرنا خدا کا ہوتا ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے، بولنے کی قدرت خدا کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ولی پتھر کو سونا بننے کو کہہ دے، مردے کو زندہ ہونے کو کہہ دے، وہ پتھر سونا بن کے رہتا ہے، وہ مردہ زندہ ہو کے رہتا ہے، اس لیے کہ زبان ولی کی ہے مگر بولنا خدا کا ہے، بولنے کی قدرت خدا کی ہے۔ تبھی شاعر فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلے نجدی و ہرگز خدا ملتا نہیں کبھی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر تک جیلان کے مدرسوں میں ہی تعلیم حاصل کرتے رہے، پڑھتے رہے۔
7 سال کی عمر میں پورا قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا. ایک مرتبہ والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی والدہ مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا ہے. والدہ ماجدہ نے مراقبہ کیا اور فرمایا اے میرے نور نظر اے عبد القادر میں دیکھتی ہوں تمہاری کامیابی بغداد میں رہنے پر ہی موقف ہے. تمہاری کامیابی بغداد میں ہی ہے. مجھے تمہاری جدائی گوارا ہے لیکن علم دین کی جدائی ہرگز گوارا نہیں کر سکتی. میں خوشی خوشی تمہیں بغداد جانے کی اجازت دیتی ہوں. پھر والدہ نے اجازت دے دی اور 40 دینار دیے مجھ کو. کہا یہ 40 دینار تمہارے والد محترم کے ہیں جو تمہارے لیے وصیت فرمائی تھی. پھر وہ 40 دینار والدہ نے میرے گودری کے بغل میں سی دیے اور مجھے وصیت فرمائی اے میرے نور نظر اے میرے لخت جگر اے عبد القادر کیسا بھی وقت آئے کیسا بھی حال ہو ہر حال میں سچ بولنا ہر حال میں سچ بولنا جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا ہر حال میں سچ بولنا. یہ کہتے ہوئے مجھے چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لائی اور محبت و حسرت بھری نگاہ میری طرف کی اور فرمایا یہ وہ چہرہ ہے جسے قیامت کے دن تک میں نہ دیکھ سکوں گی. ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے غوث اعظم کی والدہ سے. ان کے نزدیک علم کتنا ضروری تھا کہ اپنے علم کے خاطر اپنے بیٹے کو اپنے لخت جگر کو ہمیشہ کے لیے خود سے جدا کیا. پھر اجازت لے کر بغداد سے روانہ ہونے والے قافلے کے ساتھ سفر کیا. ابھی قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تھا کہ چور و ڈاکو نے حملہ کر لیا. سارے قافلے کو گھیر لیا. قافلہ لٹنے لگے. غوث اعظم ایک طرف کھڑے ہو کر سارا ماجرا دیکھ رہے تھے سارا واقعہ دیکھ رہے تھے. اتنے میں ایک ڈاکو غوث اعظم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ غوث اعظم نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے. وہ آپ کی بات کو مذاق سمجھ کے چلا گیا. پھر دوسرا ڈاکو آیا اس نے بھی یہی سوال کیا اے لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے. وہ بھی آپ کی بات کو مذاق سمجھ کے چلا گیا. جب یہ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے اور یہ واقعہ بیان کیا تو سردار نے کہا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ اس کو میرے پاس لاؤ. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈاکو کے سردار کے پاس لائے گئے. ڈاکو کے سردار نے کہا اے بیٹے تمہارے پاس کیا ہے؟ غوث اعظم نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے. کہاں ہے؟ کہا میری گودری میں سیلی ہوئی ہے. تو کہا ان کی گودری چیک کی جائے. ڈاکو کو حکم دیا ان کی گودری کو چیک کرو. جب گودری چیک کی گئی تو 40 دینار نکلے. یہ دیکھ کے وہ حیران ہو گیا ڈاکو کا سردار کہ بچے یہ دینار تمہارے پاس اچھی طرح پوشیدہ تھے پھر تم نے ہم سے کیوں نہیں چھپایا؟ تم کو پتا ہے ہم ڈاکو ہیں پھر بھی تم نے کیوں ظاہر کر دیا؟ تو غوث اعظم کہتے ہیں کیا تمہارے 40 دینار کے لیے اور تمہارے ڈر کی وجہ سے میں جھوٹ بولتا اپنی والدہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھول جاتا؟ 40 دینار کے لیے اپنی والدہ کی نصیحت کو بھول جاتا؟ 40 دینار کے لیے والدہ کو ناراض کرتا؟ نہیں میں دینار دے سکتا ہوں لیکن والدہ کی نصیحت نہیں دے سکتا والدہ کی بات نہیں دے سکتا. اس لیے میں نے ظاہر کر دیا اس لیے میں نے سب کچھ سچ کہہ دیا. یہ سنتے ہی ڈاکو کا سردار قدم مبارک پر گر پڑا اور کہنے لگا اے لڑکے تم اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑ سکتے اور آج ہم لوگ ہیں خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو ہر وقت ہر گھڑی توڑے جا رہے ہیں. کیا ہمارا حال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ سوچتا ہوا قدم پر گر گیا اور توبہ کر لی اور ڈاکوؤں سے کہا اے ڈاکوؤں آج سے میں تمہارا سردار نہیں ہوں. ڈاکوؤں نے کہا ڈاکہ کرنے میں ڈاکہ ڈالنے میں رہزنی میں تم ہمارے سردار تھے تو توبہ کرنے میں بھی تم ہمارے سردار ہو اس لیے ہم بھی توبہ کریں گے. تمام ڈاکوؤں نے توبہ کی پھر عبادت و ریاست میں لگ گئے. چند ہی دنوں میں غوث اعظم کی نظر ولایت کے سہارے منصب ولایت پر فائز ہو گئے ولی بن گئے. تبھی شاعر کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ سیدی غوث اعظم کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایک راستے سے جا رہے تھے. رمضان کا مہینہ تھا روزہ تھا افطار کا وقت ہو گیا تھا. غوث اعظم کے والد گرامی ایک راستے سے گزر رہے تھے. راستے میں دریائے دجال پار کرنا پڑا. آپ نے دیکھا دریائے دجال میں ایک بہتا ہوا سیب جا رہا ہے. پھر آپ کے قریب آیا تو آپ نے اٹھا لیا اور اسے افطار کر لیا. جب افطار کر لیا کھا لیا تو کھانے کے بعد یہ خیال آیا نہ جانے یہ سیب کہاں سے آیا ہوگا کس کا ہوگا ہم نے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے کھا لیا. یہ بات آپ کو تقویٰ کے خلاف محسوس ہوئی. آپ نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو اس ایک سبب ایک سیب کے سبب ہم قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو ہم خدا کی بارگاہ میں پکڑ دیے جائے. یہ سوچتے ہوئے آپ
باغ کے مالک کی تلاش میں نکل پڑے، دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے، بہت دیر تک چلتے رہے، زیادہ چلے تو دیکھا کہ ایک باغ نظر آ رہا ہے، حسین و جمیل باغ نظر آ رہا ہے، جس کے جھاڑ کی شاخیں دریا کی طرف جھکی ہوئی تھی اور پکے ہوئے سیب گر رہے تھے۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ میں نے جو سیب کھایا ہے وہ اسی باغ کا ہے۔ پھر آپ کو پتا چلا کہ اس باغ کے مالک ایک اللہ کے ولی ہے، خدا کے دوست ہے۔ وہ اللہ کے ولی کے پاس گئے، باغ کے مالک کے پاس گئے۔ جب باغ کے مالک نے حضرت غوث اعظم کے والد کو دیکھا تو ان کو پتا چل گیا یہ اللہ والے ہیں، یہ بھی ولی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ باغ کی سیب کی معافی تبھی ہوگی جب میری دو شرطیں تم پوری کرو۔ غوث اعظم کے والد نے کہا تمہاری کون سی دو شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ تم 10 سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرو، میرے باغ کا دھیان رکھو۔ تو غوث اعظم کے والد نے منظور کر لی بات، پھر 10 سال تک دیکھ بھال میں لگ گئے، باغ کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ جب 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو باغ کے مالک آئے اور کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک نوجوان بیٹی ہے جس کی جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو چلنے سے لنگڑی ہے، جو ہاتھوں سے ٹوٹی ہے، اس میں 5 عیب ہے، تم کو اس سے شادی کرنی پڑے گی، تم کو اس سے نکاح کرنا پڑے گا، میری یہ دوسری شرط ہے۔ تو غوث اعظم یہ والد گرامی سوچنے پڑ گئے، ایک طرف سیب کی معافی کا سوال ہے اور ایک دوسری طرف ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا جو پاکیزہ ہے، پوری زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ تمام خیال کے ہجوم آپ کے ذہن میں آنے لگے۔ آخرکار آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ زندگی 4 دن کی مہمانی ہے۔ تو یہ سوچتے ہوئے آپ نے منظور کر لی بات۔ جب نکاح ہو گیا آپ اپنی بیوی کے پاس گئے، دیکھا ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے جس میں کچھ عیب نہیں ہے، عیب سے پاک ہے۔ آپ پھر باغ کے مالک کے پاس گئے، کہا تم نے کہا تھا اس میں 5 عیب ہے، اس میں تو کچھ عیب نظر نہیں آتا۔ تو غوث اعظم کے والد سے وہ باغ کے مالک کہتے ہیں کہ میں نے تم کو کہا تھا اس میں 5 عیب ہے، کہا تھا پہلا عیب یہ کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے، یعنی کبھی اس نے بے حیائی کی چیز نہیں دیکھی، بری چیز نہیں دیکھی۔ کہا کانوں سے بہری تھی، یعنی بے حیائی کی چیز، بد کلامی نہیں سنی۔ کہا صاحب آپ بولنے سے گنگی ہے، بے حیائی کے الفاظ نہیں نکالے۔ کہا آپ چلنے سے لنگڑی ہے، بے حیائی کی طرف قدم نہیں بڑھائے، ہاتھوں سے ٹوٹی ہے، بے حیائی کی چیز نہیں پکڑی۔ وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت اور کوئی نہیں، غوث اعظم کی والدہ تھی۔ وہ شخص کون تھے جو 2 شرط پوری کرنے کے لیے منظور ہو گئے؟ وہ غوث اعظم کے والد تھے۔ جب ماں باپ اتنے نیک متقی پرہیزگار ہو تو بیٹا غوث اعظم ہی ہو سکتا ہے۔ تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث کے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہی قدم اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ۔